اللہ کے حضور التجا فرما رہے ہیں، فرمایا سارے انبیاء نے یہ التجائیں کی ہیں، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا الحاکمین دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، اسی سرزمین کے اندر ایک مقام ہے لد، اس مقام پہ جا کے اس کان دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس طرح اہل ایمان جو ہے اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا یاجوج ماجوج، وہ بھی بہت بڑا فتنہ، نبی علیہ السلام ان سے بھی پناہ مانگتے تھے، کہا کہ وہ بھی پوری سرزمین کے اوپر پھریں گے اور قتل و غارت کی انتہا کر دیں گے، اور انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب صفحہ ہستی کے اوپر کوئی انسان باقی نہیں رہا، پھر وہ اپنے تیروں کو آسمانوں کی طرف چلائیں گے، اللہ ان کو خون آلود جو ہے آسمانوں سے واپس بھیجے گا، کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق معاملات کرتا ہوں، اب ان کا بھی گمان ہے کہ ہم نے انسانیت کا خاتمہ کر دیا ہے، ہم نے اہل ایمان جو ہے اس صفحہ ہستی سے بالکل اسے ختم کر دیا ہے، لہذا اب ہم ان کے خالق و مالک کو بھی ختم کرتے ہیں، اب تیر آسمان کی طرف چلاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو خون آلود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی سرزمین کے اوپر اللہ کا الحاکمین یاجوج ماجوج سے بھی انسانوں کو محفوظ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائیو یہ سرزمین جس کے پیچھے یہود بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے عیسائی بھاگ رہے ہیں، جنہوں نے جا کے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم کی انتہا کی گئی ہے۔ اگر کسی ایک یہودی کے اوپر ہلکی سی بھی کوئی بات آتی ہے پورا کفر اکٹھا ہوتا ہے، کسی عیسائی کو اگر ذرا سی بھی آنچ آتی ہے پوری ملت کفر جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ یہ مسلمان ہی ایسے لاوارث قوم ہیں، یتیم و مسکین قوم ہیں کہ ان کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لیا جائے نہ یہ آواز اٹھاتے ہیں اور نہ ہی یہ اکٹھے ہونے کا نام لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب سارا کفر اکٹھا ہو جائے گا، ملت کفر اکٹھی ہو جائے گی، اور اہل اسلام اور اہل ایمان کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا جو ہے نوالے کے اوپر پڑتا ہے، جیسے کتا جو ہے ہڈی کو دیکھ کے لپکتا ہے، اسی طرح فرمایا پوری ملت کفر جو ہے اکٹھی ہو کے اہل اسلام اور اہل ایمان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت کی ٹھنڈی ہوائیں، رحمت کی ہوائیں، اللہ کی غیبی مدد کن کے اوپر آئے گی؟ جو اہل ایمان اس سرزمین کے اندر موجود ہوں گے۔ یہی سرزمین فلسطین و شام، یہ عراق، میں یہی سرزمین ہے جہاں پہ ایمان باقی رہے گا، یہی سرزمین ہے جہاں پہ جو ہے دجال نہیں پہنچ پائے گا، یہی سرزمین ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب قرب قیامت جو ہے یہودیوں کو اللہ خاتمے کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اسی سرزمین کے اوپر وہ قابض ہوں گے۔ اہل ایمان جب اللہ کے حکم کے تحت جو ہے علم بغاوت ان کے خلاف بلند کریں گے اور تلوار پکڑ لیں گے اور ان سے جہاد کریں گے اور ان کو خون بہانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگیں گے، اور میں یہ یہودی جو ہے درختوں کے پیچھے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو اللہ کا الحاکمین کی غیبی مدد کیسی ہے کہ درخت بھی بول کے بتائیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، پتھر بول کے بتائیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ یہ آخری نشانی بھی اسی سرزمین کے اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عزیز وقار کیا بتایا ہے کہ مسلمان کی مثال کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، میں مسلمان مومن سارے کے سارے بھائی ہیں، اور پھر ایک کے دوسرے کے اوپر جو حقوق نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ ان کے اندر اپنے بھائی کے لیے محبت موجود ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے رحم موجود ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے احسان و قربانی موجود ہوتی ہے۔ کئی سالوں سے وہاں پہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں پھر بھی جو ہے کوئی فکر نہیں ہے، نہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، نہ ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جب 70 قاری قرآن شہید کیے گئے تو آقا علیہ السلام نے 1 مہینے تک جو ہے ان کفار، ان مشرکین کے لیے رب کے حضور بددعا کی تھی۔ یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے کہ کم سے کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دیں۔
دیکھیں آج ہماری دوستیاں یہود کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں، کسی سے پوچھیں تو کہیں گے نہیں نہیں، لیکن بھائیو آج جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے بنانے والے سارے کے سارے یہودی و عیسائی ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والا منافع سارے کا سارا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری غیرت ایمانی جو ہے وہ زندہ نہیں ہو رہی۔ ہمارے اندر کا ایمان جو ہے وہ کیوں نہیں اٹھ رہا، ہمیں کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کہ اللہ کا الحاکمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 75 اور 76 گھر جا کے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ فرمایا وہاں کے مظلوم لوگ رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے وہ بندے، تیرے وہ غازی بندے، تیرے وہ مجاہد بندے کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہمارے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے، اللہ اگر یہ ہماری نصرت کو نہیں آتے، اللہ اگر یہ ہماری مدد کو نہیں آتے، اللہ تو بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، تو ابابیلوں کے ذریعے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کرنے کے اوپر قادر ہے، اللہ پھر یہ تو نہیں آتے، اللہ تو ہماری مدد کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بھائیو اہل ایمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، آج میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے، میری بہن کے اوپر تلوار اٹھائی جا رہی ہے، میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھ سے ہزاروں میل دور کا فاصلہ ہے، میرے اوپر تو کوئی آنچ نہیں آ رہی، میرا گھر محفوظ ہے۔ بھائیو نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے کل جسد الواحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر پاؤں کے اندر چھوٹا سا کانٹا چبھتا ہے فرمایا اس کی درد جو ہے وہ سر تک انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ سارا کفر اکٹھا ہو سکتا ہے، یہودی اکٹھے ہو سکتے ہیں، عیسائی اکٹھے ہو سکتے ہیں، مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائیو اس لیے نہیں اکٹھے ہو سکتے کہ آج میں نے اپنی مرضی کے اپنے پیشوا بنائے ہیں، اپنی مرضی کے اپنے قائد بنائے ہیں، اپنی مرضی کے اپنے فقہا بنائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، قرب قیامت جب امت فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، جب ہر طرف سے فتنے اٹھیں گے، ہر طرف سے آلام و مصائب آئیں گے، اس وقت امت صرف ایک چیز کے اوپر اکٹھی ہو سکتی ہے، اور وہ کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے، اور دوسرا سنتی، میرا فرمان میری سنت ہے۔ تو بھائیو نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بڑی قیامت کی نشانیاں کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں، انا والساعۃ کہاتین، کہا میں اور قیامت ایسے ہیں، میں رخصت ہو گیا، اب قیامت آنے والی ہے، لہذا وہ بڑے بڑے فتنے اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، اگر ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے۔ وہ کیسے بچے گا؟ جب نبی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ جڑیں گے، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں، اگلوں پچھلوں کی باتیں چھوڑ دیں، چھوٹوں بڑوں کی بات چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کے کلام قرآن کو پکڑ لیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان علیہ السلام کی سنت کو پکڑ لیں، سارے کے سارے مسائل کا حل جو ہے ان کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت اللہ کا الحاکمین جو ہے سارے اہل ایمان کو اسی مقام پہ اکٹھا کریں گے۔ گویا کہ ایمان بچے گا تو کہاں بچے گا؟ مسجد اقصی میں۔ ایمان بچے گا تو کہاں بچے گا؟ اسی سرزمین میں جہاں جو ہے سرزمین جسے انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو لہذا بھائیو اس کے متعلق ہمیں بھی فکر مند ہونا ہے، اور ہماری خواہشات ان کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری بھی جو ہے محبتیں اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کی نشانی کیا بتائی ہے؟ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے بے چین ہوتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں اس کا مطلب پھر ایمان نہیں، جب ایمان نہیں مطلب کہ اعمال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، جب اعمال رب کی بارگاہ میں قبول نہیں تو بھائیو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر اور حشر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا پریشان کن ہے۔ آئے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔